بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للعباس بن عبد المطلب یا عباس یا عمہ الا اعطیک الا امنحک الا احبوک الا افعل بك 10 خصال اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك اوله واخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته 10 خصال ان تصلي 4 ركعات الى آخر الحدیث۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد اور جلیل القدر تابعی حضرت اکرمہ سے یہ روایت منقول ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایسی چیز کا عطیہ نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ دے دوں؟ کیا میں آپ کو ایسی چیز ہبہ نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کے لیے ایسا کام نہ بتلا دوں کہ جس میں 10 خصلتیں ہیں؟ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے تو وہ 10 خصلتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور وہ 10 خصلتیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اول اور آخر، قدیم یعنی پرانے اور نئے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ گناہ خطا کے طور پر سرزد ہوئے ہوں یا جان بوجھ کر وہ گناہ ہو گئے ہوں، وہ گناہ بالکل چھوٹے ہوں یا ان سے بڑے ہوں، چپکے چپکے کیے ہوئے گناہ ہو یا کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ ہو۔ تو یہ 10 خصلتوں سے یعنی ان گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرمائے گا، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھیں۔ اس کے بعد اس طویل روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ سکھایا، اور اخیر میں پھر فرمایا کہ اگر آپ کو اس کی استطاعت ہو کہ آپ اس نماز کو ہر دن میں 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہوں تو آپ ہر دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو ہر جمعہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو عمر میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ اس کو امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے، ابن ماجہ اور حاکم نے بھی نقل کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للعباس بن عبد المطلب الا اعطیک اذا انت فعلت ذلك غفر لك ذنبك قال تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فذكر صلاۃ التسبیح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایسی چیز کا عطیہ نہ کر دوں کہ آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ آپ 4 رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھیں، پھر پورا صلاۃ التسبیح کی تفصیل کا ذکر فرمایا۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو حدیث میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، اس کے متعلق اگرچہ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دیگر محقق حضرات نے فرمایا کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، کیونکہ صغیرہ گناہوں میں بھی آپس میں درجات ہیں،
نیچے درجے والے گناہ کے مقابلے میں اوپر والے صغیرہ گناہ پر بعض اوقات کبیرہ گناہ بول دیا جاتا ہے، اور جو کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے تو قاعدہ یہی ہے کہ توبہ ضروری ہے، اللہ کے سامنے توبہ کی جائے اور رو رو کر اس کو معاف کرایا جائے۔ بہرحال یہ روایت بہت سے راوی اور صحابہ سے منقول ہے۔ حضرت اکرمہ کی ایک روایت ہے، اس میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ صلی 4 رکعات من لیل شئت او من نہار، کہ آپ یہ 4 رکعات رات میں یا دن میں جب چاہیں پڑھ لیں۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کا کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں، دن رات میں جب چاہیں پڑھ لینا جائز ہے، لیکن چونکہ یہ نماز نفل ہے اس لیے جن اوقات میں نفل نمازوں کا مکروہ ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہے، جیسے مغرب سے پہلے کا وقت، طلوع آفتاب کا وقت، زوال کا وقت، ان اوقات میں ان نماز کو پڑھنا بھی مکروہ ہوگا اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، اسی طرح جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے بھی مروی ہے، اور اسی طرح حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بھی صلاۃ التسبیح والی روایت منقول ہے، جس کو امام ترمذی، ابن ماجہ، طبرانی، بیہقی وغیرہ نے روایت نقل کی ہے۔ ان ساری احادیث کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں منقول احادیث اور روایات کئی سندوں سے مروی ہے، اور ان میں سے بعض سندیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن دوسری بعض سندیں صحیح یا حسن درجے میں داخل ہے، جس کے ساتھ بعض دیگر ضعیف احادیث بھی مل کر قوت حاصل کر لیتی ہے، جن کے پیش نظر بہت سے محدثین حضرات فقہاء کرام نے صلاۃ التسبیح کو مستحب قرار دیا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ مختلف احادیث سے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا جو طریقہ معلوم ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت سے نفل نماز کی تکبیر تحریمہ کہے، اور نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ دوسری عام نمازوں کی طرح تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی رکعت میں ثنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی بھی سورت پڑھے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے ہونے کی حالت ہی میں، قیام ہی کی حالت میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہ 15 مرتبہ جب پڑھ لیں اس کے بعد رکوع کی تکبیر کہیں اور اس کے بعد رکوع کریں۔ رکوع میں جانے کے بعد سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں، جتنی عامتاً عادت ہوتی ہے، چاہے 3 مرتبہ کسی کی عادت ہو تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد، سبحان ربی العظیم کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے اٹھ کر قومے میں سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے بعد یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر یہی تسبیح پڑھیں، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں بھی یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح کے کلمات پڑھیں، اور پھر دوسرے سجدے میں سے اٹھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔
کھڑے نہ ہوں، بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جب 10 مرتبہ پڑھ لیں پھر اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری رکعت کے لیے انسان کھڑا ہو جائے۔ یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی جس میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی گئی ہے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں، تیسری رکعت پڑھیں اور چوتھی رکعت پڑھیں اور مذکورہ ترتیب سے ہی یہ تسبیح ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں۔ یوں تو صلاۃ التسبیح ہر روز پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن روزانہ پڑھنا چونکہ مشکل ہوتا ہے اور احادیث میں روز نہ پڑھنے کی صورت میں ہفتے میں ایک دن پڑھ لینے کا ذکر کیا گیا ہے، اور جمعہ کا دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ بابرکت دن ہے، اس لیے بعض اہل علم حضرات نے ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنے کی صورت میں صلاۃ التسبیح کو جمعہ کے دن پڑھ لینا بہتر قرار دیا ہے، اور اگر کسی کو دوسرے کسی دن سہولت ہو تو اس دن پڑھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کو تنہا پڑھنا چاہیے، بغیر جماعت کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور نفل نماز کا تنہا بغیر جماعت کے پڑھنا ہی شریعت کا مزاج ہے، لہذا مرد اور عورت سبوں کو اس کو بغیر جماعت کے ہی ادا کرنا چاہیے۔ جو تسبیحات اس نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ اس نماز کا حصہ ہے، لہذا ان کو اشارے سے، زبان کو ہلائے بغیر اشارے سے اگر کوئی آدمی شمار کرنا چاہے تھوڑی سی انگلیاں کھول کر یا انگلیاں دبا کر تو فقہا نے اس کی گنجائش دی ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت ہے، ان کو ایک سلام سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر 2 سلام سے بھی پڑھ لیا تو بھی جائز ہے، اور ان رکعت کو کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، مگر بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ہر رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور چاروں رکعتوں میں کل تعداد 300 مرتبہ بن جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائیں یا تعداد کم ہو جائے، 10 کی جگہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ ہو جائے، تو بہتر ہے کہ اس کے بعد اگلے مقام پر جہاں تسبیح پڑھنی ہے اس تسبیحات کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ کر تعداد مکمل کر سکتے ہیں، لیکن بھولی ہوئی تسبیح کی قضا رکوع سے اٹھ کر قومے میں اور دونوں سجدوں کے درمیان والے جلسے میں پوری نہ کرے تو بہتر ہے، باقی دوسری جگہ پر پوری کر لے، اور اگر تعداد پوری نہ ہو سکی تب بھی نماز ہو جائے گی، اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اگرچہ صلاۃ التسبیح کا ثواب نہ ملے گا بلکہ یہ نماز عام نفل نماز کی طرح ہو جائے گی۔ یہ نماز ان اوقات میں پڑھنا منع ہے جن میں نفل نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔ بہرحال یہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت بھی ہے، اس میں نماز کا طریقہ بھی ہم نے بتا دیا اور اس کے کچھ مخصوص موٹے موٹے مسائل کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ ان مبارک رات میں عموماً بہت سوں کا معمول بھی ہوتا ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، بڑی فضیلت کی حامل ہے یہ نماز۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مبارک راتوں میں صرف صلاۃ التسبیح ہی نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ صلاۃ التسبیح کے بعد اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، ہر اعتبار سے عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور اس کے سامنے جھکنے کی ہمیں عادت بنائے رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔